تو روزہ نہ ٹوٹے بلکہ مکروہ ہی ہو۔ علماء کرام نے فرمایا لہذا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو عطا فرمایا گیا۔ ہاں تراویح کی نماز کسی کو نہیں ملی، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا وعدہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ آپ تراویح کا اہتمام کیجئے، 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے، اس اعتبار سے 60,000 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تلاوت کا خوب اہتمام کیجئے، ایک ایک حرف پر رب ذوالجلال ایک ایک حروف پر ثواب بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر آج آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، 19 حروف ہیں، 190 نیکیاں لکھی جائیں گی، لیکن یہی تلاوت، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تلاوت کی نیت سے پڑھ لیں گے تو ایک حروف پر 50 نیکیوں کا وعدہ مشکاۃ شریف میں امام الانبیاء نے فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 24 حروف آئے، 240 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر دی، الحمدللہ رب العالمین، 17 حروف الرحمن الرحیم، 12 حروف مالک یوم الدین، 11 حروف پوری پڑھ جائیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 144 حروف ہوئے، 1440 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں درج ہو گئی۔ یہ اللہ لٹا رہا ہے، جتنا مرضی آئے لوٹو، جتنا مرضی آئے پورے طور پر ثواب لوٹو۔ خوب یاد رکھو، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جاؤ گے، ایک ایک سبحان الحمدللہ کے محتاج ہو جاؤ گے۔ پھر کون کس کو پڑھ کے بخشتا ہے، کون کس کو ثواب پہنچاتا ہے، کون کس کو قرآن پڑھ کر کے اس کی قبر پر ثواب پہنچاتا ہے، اس کی روح کو ثواب پہنچاتا ہے۔ کوئی سب اپنے لیے جیتے ہیں۔ ابا کو انتقال کیے ہوئے 10 سال ہو گئے، بیٹے کو توفیق نہ ہوئی جا کر کے ابا کی قبر پر فاتحہ پڑھائے، جا کر کے ابا کو پورے طور پر جا کر کے تھوڑا ایصال ثواب کرائے۔ یہ بیٹوں کی اس نوجوان نسلوں کا حال ہے، ان بیٹوں کا یہ حال ہے جن کے لیے سب کچھ کیا، جن کے لیے زندگی ترج دی، جن کے لیے سب کچھ برداشت کیا، آج وہ بیٹے اپنی باپ کو ایصال ثواب کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ آئے نوجوانوں، آئے امت کے غیور مسلمانوں، آپ اپنی تیاری خود کیجئے۔ یہاں نقد سودا ہے، جو مرضی آئے، جتنا مرضی آئے اتنا ثواب حاصل کر لو۔ جب زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی، پھر تم محتاج ہو جاؤ گے۔ پھر ایک ایک سبحان اللہ کو ترسو گے، ایک ایک الحمدللہ کو ترسو گے، تلاوت قرآن کو ترسو گے، تب کہو گے کاش یہ زندگی دوبارہ مل جاتی، میں اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا، میں تلاوت میں لگاتا، عبادت میں لگاتا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہ آئے گا۔ ابھی راہ کھلی ہوئی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ جانا ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ کر کے دیکھ لینا۔ علماء کرام کے قریب بیٹھا کرو، ان سے دین کی باتیں سیکھا کرو، ان سے اللہ کا قرآن سنا کرو، نبی کی حدیث سنا کرو، ان سے دین کے مسائل پوچھا کرو، یہ امت کے بگڑے ہوئے مسائل بتایا کرتے ہیں۔ اے لوگو، وقت بہت نازک آ رہا ہے، اس حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر سنت نبوی کو زندہ کرنا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہو، سنت نبوی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو پورے طور پر ترغیب دیا کرو کہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق پردے میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ہر کوئی چاہتا ہے گھروں میں برکت ہو، ہر کوئی چاہتا ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، لیکن فجر کے وقت ہم پڑے سوئے رہتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کی برکت آئے تو رہے کہاں، اللہ کی رحمت آئے تو رہے کہاں۔ نسائی شریف میں ایک بھائی کی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، وہ رو رہی تھی بہن، روتے روتے اس کا فون آیا، میں سفر ہی میں تھا، میں نے کہا بہنہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ابا کو انتقال کیے ہوئے 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، اب فون کرتی ہوں تو بھیا فون نہیں اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، اب فون کرتی ہوں تو بھیا فون کٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت جی میرے بھائی مالدار ہیں، میں غریب ہوں، اس وجہ سے فون نہیں اٹھاتے کہ اگر میں ان کا فون اٹھاؤں گی شاید وہ مجھ سے بہن کچھ مانگنے لگ جائے، شاید پیسوں کا مطالبہ کرنے لگ جائے۔
جائے آپ کہہ دیجئے میرے بھائیوں سے مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے پورے طور پر روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، بہنا تو بھیا کے پیار کی بھوکی ہے۔ 4 مہینے ہو گئے بھیا بہنا کے کان ترس رہے ہیں، بھیا کی آواز ان کانوں کو نہیں پہنچی۔ روتے روتے بہن کہنے لگی آپ کہہ دیجئے میرے بھائیوں سے وہ فون پر مجھ سے بات کر لیں۔ عزیزوں میں نے ابھی تک تم سے کچھ نہیں مانگا ہے، اب ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی پورے طور پر سسرال کو دن میں 10 مرتبہ فون کرو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ایک اپیل کرتا ہوں، ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور اپنی بہن کو فون کر لیا کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے بھائی ہیں جو انشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں ہاتھ اٹھا کے بتائیں؟ سارے بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں ہاں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جس دن باپ کا انتقال ہوتا ہے، جس دن ابا کا جنازہ اٹھتا ہے، اس دن پورے طور پر بہنیں اپنے باپ کے جنازے کی چارپائی کا پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں۔ آپ نے نہیں پوچھا ہوگا، میں نے ایک بہن سے پوچھ لیا بہنا کیوں رو رہی ہے؟ روتے روتے کہنے لگی حضرت جی آپ کو پتہ نہیں ہے باپ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، مائکے سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، بھیا فون بھی نہیں کریں گے، بلانے بھی کبھی نہیں جائیں گے۔ بھائیوں مت کہنے دیا کرو اپنی بہنوں کو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا کوئی بات نہیں، ابو نہیں ہے تو کیا ہوا، امی نہیں ہے تو کیا ہوا، تیرا بھائی زندہ ہے، جب تک کہ تیرا بھائی زندہ رہے گا اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ ہاں ہاں ابھی عید کا موقع آئے گا رمضان کے بعد، اللہ سب کو رمضان مبارک کا مہینہ مبارک فرمائے، اللہ آپ سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ جہاں آپ اپنی بیٹی کو سوٹ لے کر کے دینا، اپنے بیٹے کو کپڑا لے کر کے دینا، جہاں آپ اپنی بیوی کو سوٹ بنوا کر کے دینا، آپ اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ دلا کر دو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن آپ سے میں کہوں گا ایک 500 کا جوڑا اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو، ایک 500 کا جوڑا اپنی بہن کو بھی عیدی کے طور پہ دے دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم جب آپ 500 کا جوڑا لے کر اپنی بہن کی سسرال جائیں گے، آپ کے بہنوئی نے آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلایا ہوگا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، نہیں بتائے گی، آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے، سارے محلے کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، سارے محلے میں ہنگامہ کر دے گی، دیکھو دیکھو میرا بھیا آیا ہے، دیکھو دیکھو میرا بھائی آیا ہے، یہ میرے لیے سوٹ لایا ہے، یہ میرا بھیا میرے لیے عیدی لایا ہے، میرا بھیا میرے لیے کپڑے لایا ہے، میری امی نہیں ہے، میرے ابو نہیں ہے، میرا بھائی میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ کبھی کبھی ننھے منھے بھانجوں کو 100-200 کے کھلونے ہدیہ کر دیا کرو، کپڑے ہدیہ کر دیا کرو، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، دیکھو میرا ماما آیا ہے، میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے شوز لایا ہے، میرے لیے کپڑے لایا ہے، میری نانی نہیں ہے تو کیا ہوا، نانا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ماما میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ کبھی کبھی بہن کو لینے اس کی سسرال چلے جایا کرو اور کہا کرو بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے، چلو گھر رہ کر کے آئیں، بہن آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کی دال اور سبزی روٹی کھائے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی، اللہ آپ کے بگڑے مسائل بنا دے گا، آپ کے گھر میں برکتوں کے انبار لگا دے گا۔ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو، کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کھا لیا کرو، کبھی کبھی لقمہ اٹھا کر بہن کے منہ میں رکھ دیا کرو، کبھی کبھی اس کے ہاتھ کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو یوں ہی لقمے بنا بنا کے مجھے کھلایا کرتی تھی، بہنا آج تو بڑی ہو گئی تو کیا ہوا، میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، ہے تو ایک ہی آنگن میں پلے بڑھے، ہے تو ایک ہی گھر میں پلے بڑھے، ہے تو ایک ہی گلی میں کھیلے ہوئے، بہنا جب تک تیرا بھائی زندہ رہے گا یہ محبتیں تیرا بھائی کبھی نہیں بھولے گا۔ کبھی کبھی بہن کو کوئی چیز ہدیہ دے دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے ابا جان جب میں بچپن میں چھوٹا تھا ابا جان کوئی چیز بازار سے خرید کے لاتے کھانے کی، میرا حصہ الگ لگتا تھا، تیرا حصہ الگ لگتا تھا، میں اپنے حصے کی چیز کھا لیا کرتا تھا، تو بچا کے رکھا کرتی تھی، جب تو کھاتی تھی اپنے حصے سے مجھے بھی کھلایا کرتی
کرتی تھی۔ بہنا تیری ان محبتوں کو کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ ہاں ہاں میرے نبی نے فرمایا رب نے اگر کسی کو 3 بہنیں دی ہو ان کی خدمت کرے، لکھائے پڑھائے، ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں دیندار گھرانے میں شادی کر دے اور شادی کے بعد ان پر خرچ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس بھائی سے اتنا خوش ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ محبتوں کے ساتھ زندگی گزارو، علماء کی خدمت کرو، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دو، ان پر انگلیاں نہ اٹھایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، علماء کی ذات تو وہ ہے جن کی بخش و مغفرت کے لیے آسمان کے ستارے بھی رب سے دعائیں کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، سمندر کی مچھلیاں بھی جن کی بخش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما،